فیٹس کو سٹور کرنا جگر کے فنکشنز میں سے ایک فنکشن ہے، اور جب بھی یہ مقدار معمولی مقدار سے زیادہ ہوگی اور جگر میں چربی اکٹھا ہونا شروع ہوگی تو یہ فیٹی لیور کا سبب بنے گا۔ عمومی طور پر اس کی تشخیص ایسے ہی ہوتی ہے کہ آپ نے کسی اور مقصد کے لیے الٹرا ساؤنڈ کروایا ہوتا ہے اور اس پر فیٹی لیور کی تشخیص ہو جاتی ہے۔ فیٹی لیور کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک الکوہلک فیٹی لیور ڈیزیز اور ایک نان الکوہلک فیٹی لیور ڈیزیز، جس کو نیف ایل ڈی بھی کہا جاتا ہے۔ الکوہل یا شراب جگر کو اس طرح متاثر کرتی ہے کہ جگر کے سیلز فیٹس کو توڑ کر ان سے انرجی حاصل نہیں کر پاتے اور یوں چربی جگر میں اکٹھا ہونا شروع ہو جاتی ہے اور فیٹی لیور کا سبب بنتی ہے۔ نان الکوہلک فیٹی لیور ڈیزیز یا نیف ایل ڈی ایک بہت کامن قسم ہے اور سب سے زیادہ ان ایریاز میں پائی جانے والی قسم ہے جہاں پر شراب کا استعمال کم کیا جاتا ہے۔ انڈیا اور پاکستان میں بیشتر افراد جو کہ الکوہل کا استعمال نہیں کرتے وہ اسی قسم کی فیٹی لیور کا شکار ہوتے ہیں۔ نیف ایل ڈی کی بنیادی وجہ امبیلنسڈ ڈائٹ اور سیڈنٹری لائف سٹائل ہے۔ جنک فوڈ کا بے دریغ استعمال اس کا سبب بنتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی انڈرلائنگ ڈیزیز جیسے کہ شوگر، بلڈ پریشر، بلڈ میں کولیسٹرول کا زیادہ ہونا یا موٹاپا بھی فیٹی لیور کا سبب بن سکتا ہے۔ یکدم وزن کم کرنے کی کوشش کی جائے تب بھی فیٹی لیور ہو سکتا ہے، پریگننسی کے دوران بھی فیٹی لیور ہو سکتا ہے، اور کچھ ادویات کے سائیڈ ایفیکٹس کی وجہ سے بھی فیٹی لیور ہو سکتا ہے۔ پوری دنیا میں تقریباً 75% افراد نیف ایل ڈی یعنی کہ نان الکوہلک فیٹی لیور ڈیزیز کا شکار ہیں، اور ایک تحقیق کے مطابق پاکستان میں 14 سے 47% افراد اس مرض کا شکار ہیں، جبکہ ہمسایہ ملک میں اس بیماری کی شرح 9 سے 32% تک ہے۔ چلو کسی چیز میں تو ہم انڈیا سے آگے نکلے ہیں۔ خیر، جوکس اپارٹ، یہ ایک سوچنے کا مقام ہے کہ ہمارا لائف سٹائل اتنا سیڈنٹری ہو چکا ہے اور ہماری ڈائٹ اتنی امبیلنسڈ ہے کہ ہماری پاپولیشن کی میجورٹی فیٹی لیور کا شکار ہے۔ ناؤ از دا ٹائم دیٹ وی شوڈ ٹیک اٹ سیریسلی، کیونکہ فیٹی لیور سے متاثرہ 20% افراد میں یہ بیماری نیش یعنی کہ نان الکوہلک اسٹیاٹو ہیپاٹائٹس میں کنورٹ ہو جاتی ہے، جس میں جگر کے سیلز میں سوزش ہوتی ہے۔ یہ سوزش سکارنگ میں کنورٹ ہو سکتی ہے جو کہ فائبروسس میں اور الٹیمیٹلی لیور فیلئر کی صورت بن سکتی ہے۔ نیش یا اسٹیاٹو ہیپاٹائٹس کے شکار تقریباً 1/3 افراد فائبروسس کا شکار ہو سکتے ہیں، اور فائبروسس کی وجہ سے ان کا جگر فیل ہو سکتا ہے۔ البتہ اس پورے عمل کو تقریباً 10 سے 15 سال کا عرصہ درکار ہوتا ہے۔ اگر اس کی علامات کی بات کی جائے تو عمومی طور پر فیٹی لیور کی کوئی علامات نہیں ہوتی، البتہ 10 سے 15% افراد میں پیٹ کی داہنی جانب یعنی کہ رائٹ ہائپوکونڈریم میں بھاری پن کا احساس ہو سکتا ہے، یا ایک ڈریگنگ سی سینسیشن ان کو محسوس ہوگی اور ہلکا ہلکا درد محسوس ہوگا۔ البتہ اگر آپ کا جگر متاثر ہونا شروع ہو جائے تو اس کی کچھ علامات آ سکتی ہیں۔ اس صورت میں آپ کے ڈاکٹر LFTs یا لیور فنکشن ٹیسٹ کروائیں گے، جس سے جگر کی سوزش سے متعلق معلومات حاصل ہوگی۔ فیٹی لیور کے ڈائگنوسس کے لیے فائبرو اسکین نامی ایک اسکین بھی کروایا جاتا ہے جو کہ ارلی سٹیج میں ہی فیٹی لیور کی ڈیٹیکشن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر آپ بھی فیٹی لیور کا شکار ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ صرف چند ایک احتیاطی تدابیر پر عمل کر کے جگر کی چربی سے مکمل طور پر نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ کیونکہ فیٹی لیور سے متاثرہ 80% سے زائد افراد موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں، اور موٹاپا ایک ایسی بیماری ہے جس کو آپ تمام بیماریوں کی جڑ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو موٹاپے سے چھٹکارا حاصل کر کے آپ فیٹی لیور سمیت بہت سی بیماریوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ موٹاپے ہی کی وجہ سے شوگر، بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کا مرض بھی ہوتا ہے، اور یہی تمام امراض فیٹی لیور کی وجوہات میں بھی شامل ہیں، لہٰذا صرف وزن کم کر کے آپ ان تمام امراض سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو اپنی کیلوری ریسٹرکشن کرنی ہوگی، یعنی جو غذا بھی آپ روزانہ کھاتے ہیں اس کو 30% تک ریڈیوس کر دیں۔ آج کل گوگل پر اور پلے اسٹور پر بہت سارے کیلوری کیلکولیٹرز اویلیبل ہیں، اپنی کیلوریز کو کاؤنٹ کریں اور ان کیلوریز کا 30% کم کر دیں۔ اس سے آپ کو کچھ ہی عرصے میں خاطر خواہ نتائج برآمد ہو جائیں گے۔ روزانہ کی بنیاد پر ایکسرسائز کریں یا ہفتے میں 5 دن ایکسرسائز کریں، اور ایکسرسائز یا واک اس طرح سے کرنی ہے کہ آپ کا سانس ہلکا ہلکا پھولنا شروع ہو جائے اور آپ کو دل کی دھڑکن تھوڑی سی تیز محسوس ہو۔
एप्पल साइडर विनेगर और लीमू के रस को रोज़ाना पानी में डालकर इस्तेमाल करने से भी आपको फैटी लिवर से निजात मिलती है। ये एक ऐसी ड्रिंक है जो कि आपके जिगर को प्रोटेक्ट करती है और आपके जिगर के लिए निहायत मुफीद है। अगर आप शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रोल के मर्ज़ का शिकार हैं तो इनको अपनी कंट्रोल रेंज में लाकर भी आप फैटी लिवर से निजात हासिल कर सकते हैं। इसी चैनल पर डायबिटीज़ सीरीज़ नामी एक प्लेलिस्ट मौजूद है जिसमें शुगर और ब्लड प्रेशर से मुतल्लिक मुकम्मल तफसीलात मौजूद हैं। अगर आप साथ साथ शुगर और ब्लड प्रेशर का भी शिकार हैं तो इस प्लेलिस्ट पे मौजूद तमाम वीडियोस को लाजमी देखिएगा। फैटी लिवर का इलाज अमूमी तौर पर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के ज़रिए ही किया जाता है। अलबत्ता कुछ अद्वियात हैं जो कि इस मर्ज़ में इस्तेमाल करवाई जाती हैं, वो भी बहुत कारआमद नहीं हैं और उनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं और ये अद्वियात एक मुस्तनद डॉक्टर ही इस्तेमाल करवा सकता है। होपफुली ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। अगर आप फैटी लिवर का शिकार हैं तो इन हिदायत पर मुकम्मल तौर पर अमल करें और अगर आपकी फ़ैमिली में या आपके प्यारों में कोई शख्स फैटी लिवर का शिकार है तो उससे ये वीडियो लाजमी शेयर करें।